نماز کی حالت میں اگر خون پی لیا، اس پر تھپڑ مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، وہی خون کپڑے کو لگا، ناپاک ہوا کہ نہیں، وضو ٹوٹا کہ نہیں، نماز ہوئی کہ نہیں؟ آزادی حیات کا وہ سرمدی اصول، کٹ جائے سر تیرا گئے نیزے کی نوک پر، ہرگز نہ کرتا ہرگز نہ کرتا ناحق کو تو قبول، ہرگز نہ کرتا ناحق کو تو قبول۔ نمونے کی بات میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں، اس مثال پر اس پیغام کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوفہ سے چلا ہے، مکہ آ رہا ہے، کوفہ کا آدمی ہے، مکہ آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ مچھر نے نماز کی حالت میں اگر خون پی لیا، اس پر تھپڑ مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، وہی خون کپڑے کو لگا، ناپاک ہوا کہ نہیں، وضو ٹوٹا کہ نہیں، نماز ہوئی کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو دیکھو، یہ کوفہ کا آدمی ہے، مچھر کے خون کا مسئلہ معلوم کر رہا ہے کہ کپڑا ناپاک ہوا یا پاک ہوا، بدن پاک ہوا یا ناپاک ہوا، نماز ہوئی یا نہ ہوئی۔ حضرت حسین کو، نواسے رسول کو ان مکاروں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ وہاں مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا کہ نواسے رسول کا خون حرام تھا یا حلال تھا۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ خیمہ جلایا، ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، گلستاں بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں، شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں جو صحابہ سے کسی سے نفرت کرے، صحابہ میں کسی سے نفرت کرے اور کسی سے محبت کرے، علی حسین حسن فاطمہ سے محبت کرے اور ابو بکر عمر سے نفرت کرے۔ سنی کہتے ہیں جو سب سے محبت کرے، حسن حسین سے بھی محبت کرے، ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرے۔ شیعہ اور سنی میں فرق یہ ہے۔ اس نمونے کو آپ سامنے رکھیے، میرے پیغام کو سنیے۔ ترکی کا ایک بادشاہ ہے، گزر رہا ہے، دورے پر ہے، اس کا وزیر ہٹو بچو کی صدا لگا رہا ہے۔ ایک آدمی کو زور سے اس نے ہٹنے کے لیے کہا، دھکا دیا، وہ عرب کا رہنے والا تھا، اسے غصہ آیا، وزیر کے منہ پر اس نے تماچا مار دیا۔ وزیر نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اسے کیوں گرفتار کر کے لائے ہو؟ کہا کہ حضور آپ کی سواری جا رہی تھی، میں ہٹو بچوں کی صدا لگا رہا تھا، اسے جو میں نے کہا تو یہ ناراض ہوا، غصے میں آ کر اس نے مجھے منہ پر تماچا مار دیا، اس جرم میں میں نے اسے گرفتار کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، کیا جواب دیا، وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں تماچا مارا، حضور کے شہر کا رہنے والا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کا رہنے والا، تمہیں اس نے منہ پر تماچا مارا، تم نے اس جرم میں اسے گرفتار کر دیا۔ اگر اس نے مجھے منہ پر تماچا مارا ہوتا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں اس کا جوتا سر پر رکھ لیتا، کیونکہ یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مال میں اور علم میں فرق کیا ہے؟ مال قارون کی میراث ہے اور علم پیغمبر کی میراث ہے۔
دوسرا فرق بتایا، جب مال آتا ہے تو محبت کرنے والے بڑھتے نہیں، نفرت کرنے والے بڑھتے ہیں، حسد کرنے والے بڑھتے ہیں، اور جب علم آتا ہے محبت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ جب مال آتا ہے وقت گزرتا ہے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، جب علم آتا ہے وقت گزرتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ مال پر چوری کا خطرہ لگا رہتا ہے اور علم کی چوری نہیں ہوتی۔ مال جب آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، جب علم آتا ہے تو آدمی ادب کرتا ہے، تواضع کرتا ہے۔ جب مال سے آتا ہے تو آدمی مال سے زیادہ کتاب خرید سکتا، علم خرید نہیں سکتا۔ جب علم آتا ہے تو مال قدموں میں گرتا ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، سوال ہوا سب سے بہتر عورت کون ہے، سب سے بہتر مرد کون ہے؟ کسی کو جواب معلوم نہیں تھا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں فاطمہ سے معلوم کر کے آتا ہوں۔ فاطمہ سے معلوم کر کے آئے تو جواب دیا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جو کسی اجنبی مرد کو تاک جھانک نہ کرے، سب سے بہتر مرد وہ ہے جو کسی اجنبی عورت کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں۔ جب یہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے خوشی کے مچل گئے اور فرمایا کہ آخر فاطمہ کس کی بیٹی ہے، کس کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک باغ ہے، اس میں ایک حبشی غلام ہے، کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، کتا آ گیا، اس نے ایک روٹی دیا، کتے نے کھا لیا، پھر دوسری روٹی دے دیا، کتے نے کھا لیا، یہ پانی پی کر کے رہ گیا، اپنے حصے کی ساری روٹی کتے کو کھلا دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اس تماشے کو، پوچھا کہ اے غلام تو نے اپنے حصے کی روٹی بھی کتے کو کھلا دیا؟ کہا کتا امید پر آیا تھا، پہلی بار آیا تھا، امید سے آیا تھا، بھوکا تھا، میں اسے مایوس کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں فاقہ کر گیا، میں نے اپنے حصے کی ساری روٹی اسے دے دیا۔ بڑی چوٹ لگی، باغ کے بارے میں معلوم کیا یہ کس کا باغ ہے، پتہ چلا کہ فلاں آدمی کا باغ ہے، یہ فلاں آدمی کا غلام ہے۔ باغ کو بھی خرید لیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، اور غلام کو بھی خرید لیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ غلام کو آزاد کیا اور اس باغ کا مالک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بنا دیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 روپے ہدیہ بھیجا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، 3 دن میں خرچ کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ 3 دن میں پیسہ خرچ کر دیا تو لکھا لا خیر فی الاسراف، اسراف نہیں کرنا چاہیے، اس حد سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا، لا اسراف فی الخیر، لا اسراف فی الخیر، میں نے صدقہ خیرات کیا ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کیا ہے بلکہ غریبوں پر خرچ کر دیا ہے، اور غریبوں پر خرچ کرنا اسراف نہیں ہے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں۔ کھانے کا دسترخوان لگا، مہمان بھی بیٹھا ہوا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے۔ غلام شوربہ لے کر کے آیا، شوربہ چھٹک گیا، کپڑے کو لگا، کپڑا بھی خراب ہو گیا، بدن بھی جل گیا، غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھ سرخ ہو گئی، غلام ڈر گیا، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے، اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قَظَمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر غلام نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد غلام قرآن کے اگلے حصے کو پڑھتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن پر میں عمل کرتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہارے اوپر احسان کرتا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بار گاہے خدا میں، وہی سر قلم ہو
گیا کربلا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ایک مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ